السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک الکریم۔ اللہ کے لیے سب تعریف ہے جو رب ہے عظمت والا، شفقت والا اور نہایت رحم کرنے والا، جو بہت بڑے فضل والا اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عظیم بادشاہت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ بیماری سے شفا کی دعائیں پڑھیں گے۔ سورۃ الانبیاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور اب ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو کچھ اس سے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ یعنی ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال بھی جدا ہو گئے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے تھے۔ مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب نے ہر مصیبت پر صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اور پھر جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو کیا کیا؟ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور ان کی دعا قبول فرمائی، اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ تو انہوں نے پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حکم ہوا کہ اسے جو ہے وہ پی لو اور اس سے غسل کر لو۔ وہ مبارک پانی پینے سے ان کو شفا مل گئی اور ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی، اور پانی ان کے لیے شفا کا باعث بن گیا اللہ کی اذن سے، اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر والے بھی عطا کیے اور اتنے ہی اور بھی دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کتنی نعمتیں سے آزمایا، اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہیں جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے. صبر کا بدلہ کتنا میٹھا ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو، نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ سوچیں کہ پتہ نہیں اس کو کیوں ایسے ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ گنہگار ہے. نہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے نا. تو پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں؟ کچھ کیا ہوگا کہ پکڑ آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا تھا، چھپ کے کیا تھا جو پکڑ آئی ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں. اپنے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ استغفار ضرور کریں، لیکن ایسے اس باتیں مت سوچیں. اور آپ دیکھیں عبادت گزاروں کے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو بہت عبادت گزار ہیں، آپ تو بہت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی کیوں آزمائش ہوتی ہے، آپ کو اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تو ایسے نہیں سوچنا چاہیے. مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے، تو وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑے. جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ ہو کی رہی. اور پھر عبادت گزاروں پر جو تکلیف آئے تو وہ سوچیں کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ایسا پازیٹیو سوچیں کہ میں امتحان میں آئی ہوں، اس کا مطلب کہیں اللہ ہی نے میرے لیے ارادہ کر لیا خیر و بھلائی کا. تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی طرف راغب ہونے کا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. آپ کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں واویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضی ہی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے. اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا پکار رہے ہیں. فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نادا، یعنی ندا کہتے ہیں نا. ندا کس کو کہتے ہیں؟ بلند آواز سے پکارنے کو. ایک دعا وہ ہوتی ہے جو چپکے مانگی جاتی ہے، جو کہ زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، یعنی ایسی ندا تھی جو چپکے تھی. مگر یہاں پر صرف نادا کا لفظ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. دونوں طرح سے پکارنا چاہیے، دل ہی دل میں چپکے اور بلند آواز سے بھی. وہ ہر طرح سے اپنے بندے کو سنتا ہے. اور پکار کر کیا کہا کہ انی مسنی الضر. اتنی خوبصورت بات اپنے رب کی طرف کہ پکارا رب کو اور کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. یعنی دور سے مراد انسان کی جسمانی اور بدحالی ہی، یعنی دماغی لاغری بڑھاپا، یہ سب چیزیں جو ہے نا در میں آتی ہیں. پھر فرمایا وہ انت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، چند لفظ ہیں مگر کتنے جامع ہیں، کتنے جامع لفظ ہیں. اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا. کیا مانگا؟ صرف رحم کی درخواست کی.
یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم کی درخواست، یعنی رحم کا واسطہ دیا، اور کیا کہا؟ وہ انت ارحم الراحمین. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا له، فاستجبنا له، ہم نے اس کی ذریعہ زاری قبول کر. فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا جس میں انہیں مبتلا کیا تھا، یعنی عافیت عطا کر دی. پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ مِنْ عِنْدِنَا، اور اس کے ساتھ ان کو ہم نے اہل و عیال، مال و دولت، صحت اور عافیت اور عطا کی. صرف وہی نہیں لٹا دی بلکہ اور بھی زیادہ عطا کیے، اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر بہت، یعنی آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ مل گیا ہم کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اب دیکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دوسرے مقام پر صبر کی تعریف کی. کیا فرمایا؟ اِنَّ وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے. اور ہم صبر بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ صبر ہے کہ نہیں، یعنی پتہ نہیں کہ ہمارا صبر صبر ہے بھی کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یقیناً وہ بہت صبر کرنے والے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پہلی بار یہ دعا کی تھی، بلکہ فرمایا انہ اواب، وہ اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے. یہاں پر پھر فرمایا رحمت من عندنا، انہوں نے ارحم الراحمین کہہ کر اللہ کو پکارا. اللہ نے فرمایا رحمت من عندنا، اپنے پاس سے رحمت عطا کی پھر اللہ نے. اور یہ رحمت کیا تھی؟ ایک شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا. دوسرا، پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحمت کی. تیسرا، پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا. چوتھا، پھر دعا قبول کرنے کے بعد انہیں صحت اور اہل و عیال اور مال عطا کیے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہی تو ہے. آزمائش جو ہے وہ نبی اور غیر نبی دونوں پر آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں پر آتی ہے یا برے لوگوں پر آتی ہے یا کچھ اس طرح سے نہیں، ہر ایک پر آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، تو واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت. لوگ صحت اور فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے جسم پر ناروا بوجھ نہ ڈالیں. اور فراغت کیا ہوتی ہے؟ انسان فارغ بیٹھا ہے تو کر کیا رہا ہے؟ خود کو چیک کیا کریں، فراغت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے. فارغ ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فضولیات میں، لغویات میں تو نہیں پڑے رہتے. ہر آن جو ہے نا اپنا وہ کیا کرے محاسبہ. آپ کا محاسبہ کون کرے گا؟ آپ خود اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ قیامت کے دن محاسبہ ہو. ایک ایک چیز کو چیک کیا کریں، میں کہاں بیٹھی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کس سے گفتگو کر رہی ہوں، کیا بات ہو رہی ہے، با مقصد ہے بے مقصد ہے. فارغ بیٹھی میں ہوں، کیا کر رہی ہوں، اور کچھ نہیں تو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر لوں، اور کچھ نہیں تو کسی کے لیے خیر خواہی کر لوں، کسی کے کام میں آسانی کر دوں. کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. ان لوگوں کو دیکھیں جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جو بیچارے کسی کی کیا ہیلپ کریں گے، وہ اپنی بھی نہیں کر سکتے.
یہ سوچ کر اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں اٹھ کے سب کے کام آؤں، سب کے لیے خیر خواہ بنوں، اس سے فائدہ اٹھاؤں، وہ نقصان نہ اٹھاؤں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں تو ہیں، صحت بھی اللہ کی نعمت اور فراغت بھی اللہ کی نعمت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتا۔ کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے ہم؟ کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں پر غور ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے، کہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو انسان کو جو نعمت ملی ہے نا، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت ہے۔ صحت نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحت کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن جن کے پاس صحت ہے ان کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں، جتنے بھی ویسٹر ہیں ان کو ختم کر دیں۔ اس رمضان میں آپ عہد کر لیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیں۔ جب نیت دل کے ارادے کے ساتھ کریں گے نا، تو پھر آپ کے فراغت کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں رہیں گے، قیامت کے دن پھر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں کہا گیا کہ جنت والوں کو بھی حسرت رہ جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ ساری نعمتیں پانے کے بعد بھی کیا حسرت ہوگی کہ میں دنیا میں جو وقت ادھر ادھر لگایا تھا کاش وہ بھی نہ لگاتا۔ آج پچھتا لے، آج سمجھ جائے، آج اپنی صحتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے خاصے زمین پہ سجدہ کرتے تھے، اب وہ نہیں کر سکتے۔ کسی کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، کسی کی کمر میں تکلیف ہے، کوئی بڑھاپے کی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے۔ الا من رحم ربی، میں مسجد جاتی ہوں تراویح کے لیے تو میں وہاں دیکھتی ہوں اتنی کمزور اور یعنی عمر رسیدہ خاتون ہے کہ شاید بولے تو وہ کانپ کے بولے، ایسے ان کی بڑھاپا ہے، اور جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی قرات میں آدھے آدھے گھنٹے کے رکعت میں وہ کھڑی رہتی، سیدھا کانپتی رہتی، اور پھر وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح رکوع پراپر کرتی ہیں، سجدہ پراپر کرتی ہیں۔ اگر کوئی ان سے کہے تو وہ خفگی سے اظہار کرتی ہیں، ایسے دیکھتی ہیں، بولتی نہیں ہے زیادہ کہ مجھے کیوں انہوں نے کہا کہ میں نہ کروں سجدہ زمین کا۔ یہ تو اللہ ہی ہے نا جس کو توفیق اب تک دی بھی ہے، لہٰذا اللہ سے کہا کریں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ہم توفیق دیے رکھنا، زمین کا سجدہ نہ لینا میرے مولا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ سجدہ جو زمین کا ہے نا، جو اس کی لذت ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں اور فوراً ہمت نہ ہار جایا کریں۔ جب کوئی بیماری آئے، گھٹنوں میں تکلیف ہو، ڈاکٹر کہہ دے آپ کو کمر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کہہ دے کہ اب آپ نا کرسی پہ پڑا کریں، تو آپ کہتے ہیں بس جی فتویٰ لگ گیا، حکم آ گیا، صادر ہو گیا، اب میں بیٹھ جاؤں گی کرسی پہ۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں چند دن تھوڑا احتیاط کر لیں، پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں آپ جانے کی۔ آپ یاد رکھیں ایک دفعہ چھوٹ جائے رکوع اور سجدہ پھر دوبارہ نہیں ملتا، عادی ہو جاتا ہے، پھر باڈی عادی ہو جاتی ہے اس چیز کی، کر کے بھی آپ نہیں کر پاتے ہیں، جھکنا چاہتے ہیں جھک نہیں پاتے ہیں، سجدے میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی جسم باڈی اتنی عادی ہو چکے تھے کہ وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں نے بہت سو کو ایسا دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، جن کی کمر میں تکلیف ہے اتنی لمبے رکوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں رکوع نہیں کرنا، وہ اور زیادہ لمبا کرتے ہیں، اور پھر وہ چند دنوں میں ماشاءاللہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، نماز میں ہی اس کا علاج ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور کتنوں کو ایسے دیکھا کہ گھٹنوں کی تکلیف ہے، سجدے نہیں کر سکتے، آپ زمین پہ مت کریں، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر وہ ہمت کر کے اس تکلیف میں بھی سجدے کرتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ ان کی گھٹنوں کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہو چکی ہیں۔ اس لیے فوراً ہمت نہ ہارا کریں، اس سے جب تک آپ کی تکلیف بہت زیادہ نہ ہو، جب تکلیف زیادہ ہو جائے تو یہ ذہن میں نہ رکھا کریں کہ میں اب پختہ ہو گئی ہوں کہ اب بس میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے، نہیں، آپ کہیں کہ اللہ مجھے شفا دے، میری درد میں کمی ہو جائے، بلکہ ختم ہو جائے، مجھے درد تکلیف دور ہو جائے، اللہ میں تیرے سجدہ زمین کا کروں۔ اور ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ عبادت میں بھی اعتدال ہے، ہم اپنے گھر والوں کو،
اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بڑی دولت ہے، اور مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر لوگ مال دولت کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کو اندر تقوی ہے اور وہ خوف ہے اس کے اندر اللہ کا، تو کوئی حرج نہیں اگر اس کے پاس مال بھی ہو، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے بہتر چیز صحت ہے۔ دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے، یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اطمینان ہے اور وہ خوش ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر ان نعمتوں کے بارے میں دیکھیں گے، سوچیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں رکھا ہوا۔ مگر اگر تکلیف آ جائے تو یہ سوچا کرے کہ میرے اوپر آزمائش آئیے تو اس سے پہلے انبیاء پر بھی آئیے، تو وہ بھی تو اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے تھے۔ اگر میرے گناہ ہیں تو اللہ سے توبہ کر، استغفار کر، لیکن اگر اس کے باوجود تکلیف آ رہی ہے استغفار کے باوجود، تو پھر اللہ آپ کے درجے بلند کر رہے ہیں۔ تو آپ کا ایمان کتنا بڑھے گا؟ تکلیف پر ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنے والے کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان آیات سے دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں اور گریہ زاری سے دعا کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے دعا کی، ارحم الراحمین، اور پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے گریہ زاری سے دعا کریں۔ مصیبت پہنچنے پر اس کے چھٹ جانے کا بھی انتظار کریں، یہ نہ کہیں کہ بس اب تو مجھے لگ گئی ہے، اب تو مجھے شفا ہی نہیں ملے گی، اب مجھے نہیں لگتا یہ بیماری، بڑی بڑی بیماریاں جو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آپ خیر کا انتظار تو کریں۔ جو تکلیف پر صبر کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، جیسے ان کو کہا گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا ملے گا؟ اجر عظیم، یعنی عظیم بڑے بڑے انعامات۔ یاد رکھیے کہ تنگی تکلیف آ گئی ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہتی، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ کو مدد چاہیے اللہ کی تو صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ سن کر پھر پریشان ہونے کو دل کرے گا؟ اتنی آسانیاں، اتنی صبر پر اور کشادگیاں، اللہ کی اتنی نعمتیں اور رحمتیں۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ کس نے دعا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آپ دیکھیں ان کا ادب، بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یقین تھا نا ان کو۔ ہم بھی اس بات کا یقین کر لینا کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہر وقت یہ سوچتے رہے فلاں کی وجہ سے بیماری لگ گئی، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں۔ یہ سوچا کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کرے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بیمار ہونے کی نسبت کیا کیا؟ اپنی طرف کی، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔
اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھا ہے کہ خیر و شر دونوں کا خالق ہونے کے باوجود شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ رب کی طرف دعا، اور یہ یاد رکھا کریں کہ صحت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی تندرستی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ صحت کی حفاظت کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے۔ صحت دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا نہ سوچو، یعنی شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا نہ سوچو، یعنی اللہ نے جو دیا اس وقت کی قدر کرو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اور آپ کے پاس وقت ہے تو اسی وقت کام کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کن میں ہوگا، یعنی پتہ نہیں زندوں میں ہوگے یا مردوں میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نصیحت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے وقت کا ہی نہیں سوچتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مستقبل کا سوچتے رہتے ہیں۔ اب جس میں ہے وہ نہیں سوچتے کہ اب میں نے کیسے گزارنا، یہ سوچتے رہتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا، میرے بزنس کی ترقی کرے گا، میرے بچے کیا کریں گے، کہاں تک ہمارے یہ کام چلے گا، یعنی آنے والے وقتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کا نہیں سوچتے کہ اب جو وقت گزر رہا ہے اس کا کیا کریں۔ تو پھر کیا ہے، کیا سوچنا چاہیے انسان کو کہ اس وقت میں کیا کروں، یہ وقت جو ہے نا مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ وقت میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھانا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، ایک اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اور اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سب سے پہلے جن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا وہ یہ ہیں، کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ اور ہمیں بھی صحت چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں صحت مند ماحول بھی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا ہے تو آپ بلند آواز سے اشعار پڑھتے، کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل یعنی گھاس ہوتی، کاش ایک دن میں مجھے مجنہ کی پانی پر پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہم حبب الینا المدینة كحبنا مكة او شد، اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وصححها لنا وانقل حمها الى الجحفة، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کرتے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے اللہ ہمارے ساع اور ہماری مد میں برکت عطا فرما، یعنی
برکت عطا فرما، اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جحفہ میں بھیج دے، یعنی کہیں اور چلا جائے، یہاں سے یہاں نہ رہے۔ تو انسان کو اپنی صحت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے ملک کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ جہاں ہم رہتے ہیں کیا ہو، امن و امان رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں میں وسعت پیدا کیا کریں، مختصر دعا کریں، جامع الفاظ سے کریں، لیکن وسیع اس کے اندر ہو جو آپ کا موضوع ہو۔ پھر اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس وقت بھی کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تکلیف اور بیماری انبیاء کو بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ آپ دیکھیں کتنا عرصہ، 18 سال بیمار ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ بخار آیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، میں نے چادر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بخار بہت تیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے، یعنی انبیاء پر۔ انہوں نے پوچھا لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا علماء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ، یعنی جیسے جیسے آپ کے درجے ہوں گے ویسے ویسے آزمائش ہوگی۔ اس لیے اگر کسی پر بڑی آزمائش آ جائے نا تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نظر کرم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں کسی کو جو ہے وہ بیماری لگتی، جیسے جوؤں کی بیماری لگ جانا یا اس طرح کی بہت سی بیماریوں کا آگے ذکر ہے، لیکن سبحان اللہ کیا ذہن میں رکھیں، اگر کوئی تکلیف آئے تو کیا ہے، مجھ پر اللہ کی نظر کرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ تیز بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیز بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے تم سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہے۔ اسی طرح حبس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی آپ بیمار ہیں تو آپ نفع کے سودے میں ہیں، اور مریض کے لیے آپ دیکھیں خوشخبریاں بھی ہیں۔ بعض بیماریوں میں فوت ہونے پر شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ 7 طرح کی شہادت اور ہے، یعنی فی سبیل اللہ میں تو ایک طرح ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی 7 طرح کی شہادتیں ہیں۔ ایک وہ جو طاعون کی بیماری میں مرے، وبائی بیماری، جیسے پچھلے کچھ عرصے میں کووڈ آیا تھا تو سب علماء یہ کہہ رہے تھے نا کہ جو کہ وہ ہے طاعون کی طرح کی ہے، وبائی بیماری ہے، تو اس لیے شہادت کا درجہ مل سکتا ہے ان کو اللہ کے حکم سے۔ دوسرے وہ جو پانی میں ڈوب کر مرے، تیسرا وہ جو ذات الجنب کی بیماری سے مرے، چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پانچواں جل کر مرنے والا، چھٹا چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا، اور ساتویں وہ عورت جو حاملہ ہو اور مر جائے۔ یہ سب کیا ہیں؟ شہید کہلائیں گے۔ اور کس لیے بیماری لگتی ہے؟ کیا خوشخبری ہمیں اور پتہ چلی کہ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انسان کی، تو جب اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تب آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو بلند درجے دینا ہوتا ہے، اس لیے بھی آزمائش آتی ہے۔ اللہ کی رضا کا سبب ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے اور اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ خوشخبریاں آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ پھر آگ کے عذاب کا بدل بننے کے لیے بیماری آ جاتی ہے۔ اب بیماری آپ کو آ گئی ہے تو آگ سے نجات مل رہی ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ دنیا میں تو آپ دوائی کھا کے، پین کلر کھا کے تو برداشت کر کے، آپ سو کر بھی آپ کو اپنے ٹائم کو گزار سکتے ہیں۔ قیامت کے دن آگ کے عذاب سے اس کا بدل بننے کے لیے بیماری آئی ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟
بیماری میں نیک عمل کا ثواب ملتا ہے. یعنی بیمار ہیں، ایک تو عام آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور ایک بیماری میں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. قیامت کے دن ثواب کا زیادہ ملنا کتنی بڑی سعادت ہے، مجھے بتائیے. یہ چھوٹی بات ہے، اس لیے گھبرایا نہ کریں بیماری آ جائے تو. اللہ کی اذن سے بیماری جنت میں داخلے کا سبب بنے گی باذن اللہ. تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ، شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جس حال میں رکھا، الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں اسی طرح ہمیں دوسری آیت ہے، ہماری ایمان اور صبر پر قائم رہنے پر مدد دیتی ہے. سورۃ الحدید کی آیت ہے 22 اور 23. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. جو مصیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہارے نفسوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے کھو جائے، اور نہ تم اتراؤ اس پر جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور اللہ کسی خود پسند بہت فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی مخلوقات سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی، وہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، زمین پر یا انسانوں پر کیا مصیبت آنے والی ہے. ہم نہیں جانتے مگر وہ جانتا ہے، اور اس کا یہ علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے. یعنی اللہ کے پاس بھی علم ہے اور اللہ کے پاس ریکارڈ بھی ہے اس کا. اور ہمیں سب کیوں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے کھو جانے پر غم نہ کریں، چاہے وہ ہماری صحت ہو یا کسی کی جان ہو یا مال ہو. کوئی بھی چیز انسان سے کھو جائے تو اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کرے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے اس پر غرور تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. انسان کے یہی دو رویے ہوتے ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، اور جب کچھ مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں رویے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں اوقات میں انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب میری تقدیر کا حصہ ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے. ہم عموماً تکلیفوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو یاد ہی نہیں کرتے، ان کا شکر تو کیا، ان کا ذکر بھی ادا نہیں کرتے. ہم تو عام طور پر جب بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو پریشانیوں اور تکلیفوں پر مبنی ہوتی ہے، اس میں عام طور پر شکوے ہی ہوتے ہیں. ان باتوں کا ذکر کم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی، کیسی کیسی نعمتوں میں اس نے رکھا ہوا ہے. ان باتوں کا تذکرہ اول تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتا ہے تو غرور کے ساتھ اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے کہ میں یہ ڈگری حاصل کی، میں نے کی، میں یہ کما کے لایا. کیا کیا جاتا ہے؟ اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے، یا پھر برتری بتائی جاتی ہے، شکر کم ہی ادا کیا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا اللہ کا. کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر سے کوئی چیز سبقت نہیں کر سکتی سوائے نظر کے، یعنی نظر لگ جاتی. عمر، رزق، عمل سب کچھ تقدیر سے ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے، بیماری بھی تقدیر سے ہے. اس لیے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ جس سے تقدیر میں لکھی ہے بیماری، وہ شفا بھی اسی نے لکھی ہے نا.
اسی طرح عقل مندی اور بے وقوفی بھی تقدیر سے ہے، یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موت جس جگہ مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، اور وہ جب اس جگہ پر پہنچتا ہے تو پھر روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، اس لیے تقدیر پر راضی رہیں، اور تقدیر پر راضی رہنے کے لیے اللہ پر توکل کریں۔ احتیاط ضرور کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیماری لگی ہے اب اپنا احتیاط ہی نہ کریں، احتیاطی تدابیر ضرور ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہر چیز سے بچائیں، سردی سے بچائیں، گرمی سے بچائیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے کھانوں سے بچائیں، محفوظ رکھیں جس سے بیماری بڑھتی ہے یا بیماری لگتی ہے۔ احتیاط کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے احتیاط کی۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو اس سے نیچے گرا لے اور کہے یہ میرے رب نے میری تقدیر میں مقرر کر رکھا ہے، بلکہ اسے احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے اور بچاؤ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یقین رکھے کہ یقیناً اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ تو پھر اگر یہ سوچ لے تو پھر آپ کی سوچ ہی بدل جائے، آپ کی آدھی پریشانی تو یہیں ختم ہو جائے، نہ دنیا والوں سے کوئی گلہ رہے نہ کوئی شکوہ رہے، نہ کبھی کسی بیماری سے شکوہ رہے۔ بیماری میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تکلیف اللہ کے ذن سے آتی ہے، اور مومن کا رویہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تکلیف دور کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے۔ اور مومن اللہ کو کافی سمجھتا ہے، یہ سوچ کر پریشان نہ ہو وہ یہ کہ اللہ ہی طبیب ہے، شفا اسی نے مجھے دینی ہے، پھر پریشانیاں ختم، پھر کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا صبر کرنا چاہیے، وہ وقت آنا ہے، تو شفا کا وقت آئے گا، اگر تکلیف کا وقت آیا تو شفا کا وقت بھی آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں بھی لوگوں کو، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنی شدت نہیں محسوس کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لے، جو وقت مقرر ہے اس میں مجھے اللہ شفا دے گا۔ اپنے حوصلے بلند کریں، اپنے دلوں کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور مومن کیا ہے؟ تکلیف میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ ارحم الراحمین، فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا۔ اور پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرائے نہیں، کیونکہ انسان کے گناہ اس دوران جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں، اور اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا کروں گا اور اس کے خون سے بہتر خون دوں گا۔ تو کیا ہے اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، شکوہ نہ کریں اور پھر دیکھیں کیسے صحت ملتی ہے۔ اور شکوہ کر کے آپ مجھے بتائیں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ شفا مل جاتی ہے۔ ہر وقت شکوہ، ہر وقت یہ کہنا مجھے بیماری لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیوں لگ گئی ہے، میں ہوں بس کیوں ہوں، میری قسمت میں کیوں لکھا ہے، جب دیکھو کوئی تکلیف، جب دیکھو کوئی تکلیف۔ کیا ضرورت ہے شکوہ کرنے کی؟ کیا آرام آ جائے گا اس سے؟ نہیں، بلکہ الٹا اللہ کی ناراضگی ملے گی۔
اور آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا. جتنے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو کوئی ایسی پھونک مار دیں گے جس سے آپ کی بات سننے کے بعد کہ وہ آپ کو آرام ہو جائے گا. ایک بار سنیں گے اگلی بار جو ہے وہ سننے کو گوارا نہیں کریں گے, تنگ آ جائیں گے. اگر کوئی اپنی ڈیٹیل بتانی بھی ہے تو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کو نہ بتائیں. ہر کسی سے بیماری کا ذکر نہ کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر بات کریں کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کیونکہ وہ مجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے, بلکہ مجھ سے راضی ہے, میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ہمیں تو یہی حکم ہے نا کہ بیماری کے طویل ہونے سے نہ گھبرائیں. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم لوگ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. انہوں نے 7 مرتبہ اپنے پیٹ پر داغنے کا علاج کیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا, کیونکہ میری بیماری بہت لمبی ہو گئی ہے. لمبی بیماری ہو گئی ہے تو کیا کریں, بیماری سے نہیں گھبرانا, اللہ سے کیا کرنا ہے, دعا کرنی. اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال, کوئی 18 مہینے 18 دن یا 18 گھنٹے بھی بیمار ہو جائے اس سے یہی برداشت نہ ہو, پھر کتنی اللہ کے وہ پیارے بنے. اور پھر مومن کا جو رویہ ہے وہ یہ کہ منہ سے برے الفاظ نہ نکالے, کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی بات بری نہیں کرنی. بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سی بیماری, گندی بیماری, بری بیماری مجھے لگ گئی ہے, نہیں کہنا چاہیے. یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے حدیث اب کو سنائی ہے, موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. کتنی بھی شدت بڑھ جائے موت کا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ کیا کرتا ہے مومن, اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ مجھے شفا دے گا. اور یاد رکھیے مومن ہمیشہ نفع میں ہی ہوتا ہے. اللہ کے وعدوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے حضرت ایوب کو شفا دے دی تھی تو مجھے بھی ضرور شفا دے گا. اور بیماری میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے, ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. تکلیف زیادہ ہے, کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کیا حال ہے, آپ کو تو بہت تکلیف ہے, ہم سے تو دیکھا نہیں جا رہا, تو آپ رونا شروع کر دیں آگے. نہیں, آپ کہیے الحمدللہ علی کل حال, میں اللہ کی ہر حال میں تعریف کرتی ہوں. اور یہ کلمات رب کو بہت پیارے ہیں. اور کیا پتا آپ کے ایک ہی دفعہ کا پڑا ہوا کلمہ آپ کو شفا کا باعث بن جائے, اللہ اتنے خوش ہو جائے آپ سے. بیماری میں بھی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز پڑھاؤ. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پردے کو پیچھے کیا. حضرت ابوبکر صدیق اپنی نماز کی جگہ سے ہٹنے لگے پیچھے جہاں نماز پڑھا تھا. آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں آپ پڑھاؤ, کیونکہ وہ نہیں جا سکتے تھے. یعنی اس حال میں بھی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں. بیماری میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ. آپ فارغ ہیں, آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں, آپ ہر وقت ہائے وائے کرتے رہتے ہیں, کیا ہوگا, اس سے آرام ہو جائے گا. اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں, اس فراغت سے بھی فائدہ اٹھائیں کہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, آپ تکلیف میں ہیں, بستر پہ ہیں, آپ کوئی اور کام کاج نہیں کرے تو اللہ کا ذکر کریں, استغفار کریں, پھر درود پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں پوری کر دے گا, اس پہ اللہ شفا بھی دے دے گا. ایک شخص نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی دعا کا تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. اس لیے فارغ ہیں, آپ اپنے آپ کو شفا وغیرہ کے دم وغیرہ کرتے رہیں, اس کے بعد جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہو درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ آپ کے دل کی حاجت کو جانتا ہے کہ آپ ٹھیک ہونا چاہ رہے ہیں, آپ صحت مند ہونا چاہ رہے ہیں, اللہ آپ کی ساری مرادیں پوری کرے گا. اور ویسے بھی بیمار کی ویسی دعا قبول ہوتی ہے. اور بیماری کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں اب ذکر ہی کرتا رہوں, کوئی اور کام نہیں کروں. نہیں, بلکہ بیماری کا علاج کروانا ہے, کیونکہ علاج کروانے کا بھی ہمیں حکم ہے نا. اور کوئی بیماری لا علاج نہیں.
اللہ تعالیٰ کا ہر بیماری کا علاج پیدا کرنا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر احادیث میں. اور پھر دوا سے شفا ملنا اللہ ہی کی اذن سے ہے. اگر دوائی میں کوئی شفا ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ دوائی میں شفا نہیں ہے، یعنی دوائی نہیں آپ کو شفا دیتی، اللہ دیتا ہے. وہ دوا میں شفا ڈالتا ہے، اللہ کی اذن سے وہ دوائی بن جاتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی کتاب سے بھی علاج کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. اور جب ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہ آئے تو روحانی علاج کروانا چاہیے. پھر فرمایا سورۃ فصلت میں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجیے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہدایت تو تلاش کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن شفا کے لیے نہیں قرآن کو پڑھتے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 82 ہے. فرمایا ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا، مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارہ میں ہی اضافہ کرتا ہے. اب اس بارے میں مفسرین تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے شفا ہے. قرآن تو مومن ہی پڑھتے ہیں نا، مسلمان ہی پڑھتے ہیں، مگر ظالموں کے لیے خسارہ ہے. اب ظالم کون ہے؟ شرک کے بارے میں آتے ہیں نا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی جو شرک کرتا ہے، بدعات کے کام کرتا ہے، وہ اس کے خسارے میں اضافہ ہوگا. تو یہ کام چھوڑ دینے ہیں. اگر آپ واقعی شفا چاہتے ہیں تو شرکیہ دھاگے، شرکیہ ٹوٹکے یہ سب چھوڑ دیں اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس جائیں اپنی شفا کے لیے، بلکہ روحانی علاج کروائیں. ایسے لوگوں، ایسے راقی کے پاس جائیں جو قرآن پڑھ کر آپ کو رقیہ کرے. پھر فرمایا سورۃ یونس میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. ہر طرح کی بیماری، اب دیکھیں کسی کو دل کی تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، وہ کیا کرے؟ یہ آیات پڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سینے کی گھٹن کو، سینے کی تکلیف کو، دل کی تکلیف کو سب کو دور فرمائے گا باذن اللہ. کتاب اللہ سے علاج. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو. اور آپ دیکھیں ایک عورت کی بات ہے کہ وہ، یعنی ایسے ہی کسی کا ذکر کر رہی ہوں میں آپ سے کہ اس کی عمر تقریباً 60+ تھی. وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، نہ میں کوئی ایسی میڈیسن کھاتی ہوں، نہ میں وٹامنس یعنی ملٹی وٹامن وغیرہ لیتی، کچھ بھی نہیں لیتی ہوں، میں بالکل صحت مند ہوں، آج تک کوئی دوائی نہیں کھائی. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ روزانہ جو میں قرآن پڑھتی ہوں نا، اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیتی ہوں اور وہ میرے لیے شفا بن جائے. یعنی اب دیکھیں سبحان اللہ، ان کا یقین ہے نا، ان کا ایمان ہے نا اس بات پہ. وہ خاتون اچھی بنی ماشاءاللہ صحت مند پھر رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ان کی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں شفا ہے. اسی طرح سنت سے بھی علاج کرنا چاہیے. انبیاء کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی ہیں جس میں حجامہ کروانا چاہیے. بہت سی ایسے لا علاج بیماریاں جو حجامہ سے جن سے شفا مل جاتی ہے. پھر کلونجی سے علاج کریں، شہد بھی، ان سب چیزوں سے علاج کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ حجامہ کے بارے میں بھی آتا ہے، شہد کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے. پھر کلونجی،
کلونجی سے بھی علاج ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ خالد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن انبج تھے. وہ راستے میں بیمار پڑ گئے. پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار تھے. ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے یعنی کلونجی استعمال کراؤ. اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ. کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے. میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا موت. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے جو ہے کلونجی کے ساتھ بھی کرنا ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کلونجی میں شفا ہے، اسی طرح شہد میں بھی شفا ہے. شہد کے لیے جو جب بھی آپ استعمال کریں تو یقین کے ساتھ رکھیں کہ اس میں شفا ہے. اور مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب چوٹ لگے نا تو چوٹ کے وقت فوراً، جیسے مثلاً ایک بچے کا سر ٹکرایا ہے زمین سے یا کسی چیز سے ٹکرا گیا، اس کو ماتھا سوج رہا ہے، فوراً وہاں پہ شہد لگائے تو شفا بنے گا. بعد میں بیٹھ کے لگانے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا ہوتا اثر اس کا، یہ فوری چوٹ کے اوپر جتنا ہوتا ہے. اور نیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں شفا ہے تو پھر شفا ہے، پھر میں کیوں سوچوں کہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے. شفا اللہ دے گا شفا. پھر اسی طرح آب زمزم، اس سے بھی شفا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. پھر بارش کا پانی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے. یعنی اس پانی میں بھی برکت ہے. زیتون کا تیل، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت میں سے ہے. پھر اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں پانی سے علاج، جیسے زمزم سے علاج ہے نا، اس طرح پانی سے بھی علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. یعنی بخار کی گرمی کو پانی سے دور کرنا چاہیے. اور اگر پانی نہ بہا سکیں اس وقت گیلی پٹی کر لیں. اچھا ٹھنڈا پانی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برف ڈال لیں اس کو، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے. جیسے وہ شاور میں جو پانی آ رہا ہے وہ اسی میں نہلا دیں، جا کے الگ سے پانی برف کا نہ بنائے، اسی میں نہلا دیں، اسی سے شاور کے پانی سے یعنی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. پھر عود ہندی میں شفا ہے جس کو کشت ہندی بھی بولتے ہیں. یہ خاص طور پر حلق کی بیماری میں ناک میں ڈالیں اس کو. حلق کی بیماری ہے نا، گلے میں تکلیف ہے تو اس کو کیا کریں ناک میں ڈالیں. اور اگر پھیپڑوں میں تکلیف ہے مثلا نمونیا ہو گیا ہے تو حلق میں ڈالیں، پھر ناک میں نہیں ڈالنا، پھر حلق میں ڈالنا. پھر اسی طرح کھمبی کے پانی میں شفا ہے. کھمبی کیا ہے؟ مشروم، یعنی اس کے پانی میں بھی شفا ہے. پھر مہندی، سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم والی جگہ پر مہندی لگاتے ہیں. اب تو مہندی کا تیل بھی نکالنا شروع کر دیا ہے، تو تیل بھی لگایا جا سکتا ہے، مہندی کا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے، مہندی بھی لگایا جا سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے گا. اور ممنوع علاج جو ہے وہ یہی ہے داغنے سے، کیونکہ منع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب داغنا نہیں ہے. حرام ادویات کے استعمال کی ممانعت ہے کیونکہ اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یعنی دوا الخبیث، یعنی خبیث حرام دوائی سے منع کیا ہے اور فرمایا دوا طیب ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بچہ سو نہیں رہا، بچے کو بہت چیسٹ انفیکشن ہوئی ہے اور وہ کیا ہے بس چند قطرے اس کے دے دیں شراب کے، یہ سب کیا ہے شفا ہے؟ نہیں، شفا نہیں ہے ان چیزوں کے اندر، اس لیے ممانعت کی گئی ہے. حرام بذات خود بیماری کا باعث ہے تو اس میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟
پھر یہ کہ پرہیز میں بھی شفا ہے. انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اپنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، میانہ روی رکھنی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. اگر زیادہ کھائیں اور پھر آپ بیمار پڑ جائیں یا کوئی ایسی چیز کھا لیں جو آپ کو مضر صحت ہے تو آپ اس سے تکلیف ہو جائے تو خود احتیاط کریں. احتیاط بہت ضروری ہے، پرہیز کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ طارق بن سوید حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. اور وہ کیا تھی؟ شراب بھی ہے نا. تو اس لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اور چونکہ پرہیز کیا ہے، علاج سے بہتر ہے. بندہ علاج تو بعد میں کرتا ہے، اگر پہلے ہی پرہیز کر لے تو پھر بیماری نہ ہو. ام المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی کسی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. کچھ نیم پختہ کھجوریں جو پک گئی تھیں لیکن لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا، رک جاؤ کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے. سو وہ رک گئے. میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھانا کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. آپ دیکھ لیں، ایک طرف احتیاط اور دوسری طرف علاج کے لیے کہا. پھر بیماریوں سے شفا کے لیے ہم اب دعائیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے. وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان قبیلہ والوں سے مہمانی طلب کی، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہ کی. پھر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے یا کوئی تکلیف ہے. صحابہ میں سے کسی نے کہا جی ہاں. بس وہ اس کے پاس آئے اور اسے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا تو آدمی تندرست ہو گیا. انہیں بکریوں کا ریوڑ دیا گیا، لیکن اس صحابی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اس کا ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں انہیں نہیں لوں گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورۃ الفاتحہ ہی کے ذریعے دم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا ان سے لے لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، اسی سے جو ہے نا وہ دلیل لیتے ہیں راقی جو ہیں رقیہ کرنے والے کہ بھی ہم اس کا ہدیہ لے سکتے. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ یقین. کیونکہ جب یقین ہوتا ہے نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. ہمارا تعلق بھی رب کے ساتھ جو ہے وہ یقین کا مضبوط ہونا چاہیے، میرے رب نے جو کہا وہ صحیح ہے. اور جب یقین نہیں ہوتا نا پھر انسان کا ایمان بھی نہیں ہوتا، پھر وہ اس کا ویسے پڑھتا ہی نہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، پھر کیسے شفا ملے گی؟ پھر بیماری سے شفا کی دعا جو ہے وہ آمن الرسول والی سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 285 سے 286 تک. پھر اسی طرح آیت الکرسی، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ اجر ہے اس کا. اور یہ اس کی پچھلے لیکچرز میں آیت الکرسی کی کافی ڈیٹیل بتا چکی ہوں. اس کے بعد معوذات ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا معوذتین کہتے ہیں سورۃ فلق اور ناس کو. معوذات جو ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ پھر کیا ہے، یہ 3 صورتیں مل جاتی ہیں، سورۃ اخلاص بھی ساتھ ہو جاتی ہے. ان سب کو پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، شفا کے لیے. اور اس کے علاوہ بیماری سے شفا کی کچھ دعائیں بھی ہیں، جیسے ہے آج ہم نے پڑھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہ دعا مانگتے ہوئے یقین ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے ملے گی. اور دعا مانگتے ہوئے انبیاء کی قبولیت والی دعاؤں کا ذکر کریں. اولاد چاہیے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، اللہ مجھے بھی اولاد دے. اللہ تو نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بھی شفا دے دے، میں بھی تجھ سے رحمت کا طلبگار ہوں.
اس طرح بخار چڑھے تب بھی آپ اس طرح دعا مانگے کہ اللہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سے شفا دی، مجھے بھی شفا عطا کر دے. یعنی آپ اس طرح بھی رب سے مانگ سکتے ہیں نا دعائیں، بس طریقے آنے چاہیے مانگنے کے. پھر آپ دیکھیں یہ جو وسوسے ہیں نا، کسی کو اگر بہت زیادہ وسوسے آتے تو یہ دعا پڑھے، انی مسنی الشیطان بنصب عظیم. یہ کون سی ہے؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 41 ہے. اس کے اندر بھی کیا حکم ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. اب دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جنات کا مدخل بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں نا، نظر کے اثرات، جادو کے اثرات یا کچھ اور، پھر اس کے لیے رقیہ والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہایا جائے. تو یہاں پر بھی ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ جسم پہ پانی بہاؤ. تو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا دے گا. پھر یہ دعا، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا کوئی رنج اور تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا. پھر یہ دعا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھے، خود کو بھی دم کر سکتے ہیں آپ اور کسی دوسرے مریض کو بھی ہاتھ پھیرتے ہوئے کرنا یہ والا دم. پھر بسم اللہ، یہ جو دعا ہے نا بہت پیاری ہے. بسم اللہ 3 مرتبہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی یہ درد کے لیے دعا ہے. اپنے ہاتھ درد والی جگہ پر رکھیں اور پھر پڑھیں اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ 3 بار، اور پھر 7 بار پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. یہ بہت ہی مجرب دعا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہے نا دانت کے درد کے لیے عموماً بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، کان میں درد، دانت میں درد، کہیں پہ بھی درد ہو آپ اس کو اس طرح سے دم کریں. سر میں درد اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. اور ویسے بھی گھٹنوں میں درد ہو تو آپ دیکھیں پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کلونجی کا تیل لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے کلونجی کا تیل لے لیں اور اس کو اپنے گھٹنوں پہ ملتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ دعا پڑھتے جائیں یہ والی. اور اس کے بعد پھوڑے اور زخم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعدنا لیشفاس به سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے. رنج و غم کے ازالے کے لیے بھی یہ دعا جو ہے نا، ہم کچھ دعائیں ایسی ہیں جیسے بیماری اور شفا کے لیے ہم نے پڑھی ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو رنج و غم کے ازالے کے لیے ہیں، وہ بھی آپ ضرور پڑھیں بیماری کے وقت. جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں. پھر اللہ ربی ولا لا اشرک به شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اسی طرح یہ تسبیح بھی کرے، لا الہ الا اللہ العظیم حلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو بڑا عظیم اور نہایت بردبار ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے. اسی طرح یہ تسبیح بھی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بہت بردبار، بہت عزت والا ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے.
اور پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ عافیت کی دعائیں ہیں، ہے نا، عافیت کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. جیسے وہ دعا ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ لوگوں کے اپنے اوپر غلبہ سے. یہ بھی دعا بہت پیاری دعا ہے، پڑھے. اور اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق شام کو 3 بار. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، یہ نظر کے لیے یہ بھی آپ پڑھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ من همزات الشیاطین وان یحضرون. پھر مریض کی عیادت کا حکم ہے. جب مریض کی بیمار ہو جائے نا تو اس کے پاس عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے. عیادت کرنا مسلمان پر حق ہے. عیادت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے ہمارے دین میں. مریض کی عیادت کرتے وقت اسے اجر کی خوشخبری دینا چاہیے. اس کو پیاری پیاری باتیں جتنی آج آپ کو پتہ چلی آپ ان کو بھی خبر دیں. مریض کو دعا دے کر خوش کرنا چاہیے. مریض کی غم گساری کرنی چاہیے. اور مریض کی عیادت کا بہت ثواب ہے. سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آئے. علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہو یا اس کی بیمار ہونے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی عیادت کی نیت سے آئے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جنت کے باغات میں چلتا ہے. یعنی اب جنتوں کے باغوں سے گزر کے آ رہے ہیں یہاں تک کہ بیٹھ جائے. اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اور اسے ڈھانپ لیتی ہے. پھر اگر صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا اجر ہے. اس لیے آپ کو ضرور کر لینا چاہیے. اور اگر کوئی دور ہے تو پھر فون کر لے، لیکن عیادت ضرور کرے. اس سے دوسرے کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ میری بیمار کو بھی ہوتا ہے کہ مجھے میرا کوئی ہے جو میری فکر کرتا ہے. وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اس سے خوش کی اس کی شفا کا باعث بھی اللہ کے حکم سے بن جاتی ہے. انسان کا اندر بھی چینج ہو جاتا ہے، پھر باہر بھی اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرتا ہے. پھر وہ دعا جو ہے آپ نے جا کے ان کو کیا کہنا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے ایک دعا ہے جو لازمی شفا دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عیادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ کہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی فلانا من وجعہ، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفا عطا فرمائے. تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. پھر اللہم اشفی فلانا 3 بار کہیں، یہ بھی دعا ہے. اس کے علاوہ فلانن کی جگہ نا مریض کا نام لے لیا جائے. پھر اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پھر اس کے علاوہ اس کی آخری الفاظ ہے نا اس دعا کی بہت خوبصورت ہے. آپ اس دعا کو سنی لیں. اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے. تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے. ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے، پھر ذرہ بھی باقی نہ رہے. پھر اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. پھر اس کے بعد اذهب البأس رب الناس انت الطیب انت الشافی. اس کے بعد امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت.
پھر امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک، میں اللہ کے نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر جب مصیبت زدہ کو دیکھیں نا کسی بیمار کو، تو اس وقت دعا کیا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے عافیت دی، جس نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اس سے پڑھنے سے پھر آپ کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔